اور جن بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے حضرت امام بری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی 15ویں ہجری چل رہی ہے، یعنی 1445واں سال یہ چل رہا ہے۔ تو آپ حضرت امام بری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں 1036 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں، 11ویں ہجری کے اندر، اور 11ویں ہجری کا شروعات ہے۔ 1036 ہجری کے اندر امام بری سرکار کی ولادت ہوئی حضرت سید سخی محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں۔ آپ کے والد صاحب کا نام سید سخی محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جو دور ہے یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر سلطنت مغلیہ میں بادشاہ جہانگیر، شاہ جہان اور اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا دور وہ دور تھا۔ تو حضرت امام بری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام موسیٰ کاظم، جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، اور امام جعفر صادق ہیں امام محمد باقر کے بیٹے، اور امام محمد باقر ہیں امام زین العابدین کے بیٹے۔ اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت امام زین العابدین اولاد ہے آگے امام باقر، یہ 2 ہو گئے، تیسرے نمبر پہ آیا امام موسیٰ کاظم، تو ان کی جو نسل آگے چلی ہے حضرت امام بری سرکار ان کے بیٹے ہیں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ نے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ والی ساری صفات امام بری سرکار کے اندر رکھی ہیں۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ بابے ہوتے ہیں، یہ بس ایسے ہی ملنگ ٹائپ ہوتے ہیں اور پیری فقیری کا کام کرتے ہیں یا لوگوں کو تویز دھاگوں پہ ٹرکھاتے ہیں، ایسی بات یہ ہمارے نظریات ہیں۔ امام بری سرکار رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفتی تھے اپنے دور کے، اور آپ نے جگہ جگہ پر اپنے مدرسے بنائے ہوئے تھے، وہاں پر مفتیان کرام بٹھائے تھے جو دین کی تعلیم فراہم کرتے تھے، اور آپ خود بھی مدرسے کے اندر بیٹھ کر دین کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ ہے ان کی سیرت۔ آپ جب حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلہ فرما رہے تھے تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی حضرت جمال اللہ حیات المیر کے ساتھ، تو انہوں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی تم جاؤ کشمیر سے آگے ایک علاقہ ہے بر کہتے ہیں جنگلات کو، زمینی جو میدان ہوتا ہے اس کو بر کہتے ہیں، تو وہاں پر تم جاؤ، وہ علاقہ جو ہے ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، وہاں پر جا کر تم اپنا فیض بانٹو، لوگوں کو دین کی تعلیم دو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑو، جو بھی تم سے پوچھے تم نے کہنا ہے کہ میرا نام بری ہے۔ کیا نام ہے میرا؟ بری ہے۔ بری کا معنی ہوتا ہے جنگل والے، تو یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ایک جنگل مشہور ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا امام بری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر آ کر اپنا ڈیرا لگایا اور دین کا کام شروع کیا، اور اپنا نام ہر کسی کو یہی بتاتے تھے امام بری سرکار، اور اتنا مشہور ہو گیا آپ کا یہ نام کہ آج لوگ آپ کے اصل نام سے زیادہ آپ کو اسی لقب سے جانتے ہیں۔ حضرت امام بری سرکار کا جو اصل نام ہے وہ ہے شاہ عبد اللطیف المعروف امام بری سرکار رضی اللہ عنہ، اور آپ کے والد کا نام سید سخی محمود شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ والوں کی جو صفات ہوتی ہیں، اللہ والوں کا جو کام ہوتا ہے، وہ میں نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندوں کا کام اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ حضرت امام بری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا نسب، آپ کا خاندان اتنا عالی مرتبت ہے کہ سیدنا امام زین العابدین کی اولاد سے آپ کا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی کتاب کے اندر جہاں آپ نے اپنا شجرہ نسب بیان فرمایا، اپنی ہسٹری بیان فرمائی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبصورت سیرت کے مالک تھے، کتنی عاجزی کے مالک تھے، اتنا عالی شان خاندان اور نسب ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے نسب پر فخر نہیں فرمایا۔
نسب کے اوپر فخر نہیں فرمایا، خاندان کے اوپر فخر نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا شاہ عبد اللطیف المعروف امام بری سرکار بھی شرح کے امام ہیں، حضور کے دین کے بہت بڑے مفتی اور عالم ہیں۔ آپ کے دور کے اندر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اورنگزیب عالمگیر، اس کا والد شاہ جہان اور جہانگیر جو تھا، یہ تینوں بادشاہ گزرے سلطنت مغلیہ کے۔ جب شاہ جہان نے دیکھا نا کہ آپ کی شہرت، امام بری سرکار کی شہرت یہاں سے چل کر ہندوستان کے اندر جا پہنچی ہے اور آپ کی شہرت کے ڈنکے بجنے لگ گئے، لوگ آپ کی عزت اور تکریم اور آپ کے چرچے کرنے لگ گئے، تو اس کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں میری سلطنت کی جڑیں کاٹنے والا کوئی اور تو نہیں آ گیا۔ تو اس نے پھر اپنے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کو بھیجا 1000 لشکر کی فوج دے کر کہ جاؤ اور اس بابے کا حال دیکھو، اگر وہ اندر ہی اندر ہماری حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن رہا ہے تو پھر یہ 1000 کی فوج کا لشکر ہے، بابے کا مقابلہ کرو تاکہ ہماری حکومت کے لیے رکاوٹیں کوئی نہ بنے، راستہ سیدھا ہو جائے۔ 1000 کا لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر شاہ جہان کا بیٹا ہندوستان سے چلا اور حضرت امام بری سرکار کے دروازے پر آ گیا۔ اونچی آواز سے کہہ دو، حضرت امام بری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا دین پڑھا رہے ہیں بچوں کو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے رہے ہیں، مدرسے کے اندر ہزاروں طلباء بیٹھے ہیں، آپ اسی دین کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ غلاموں نے آ کر عرض کی حضور باہر شاہ جہان کا بیٹا لشکر لے کر آیا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت سیدنا امام بری سرکار فرماتے ہیں جا کر اسے بتا دو اگر تو بادشاہ ہے تو اپنے لیے ہے، اگر تو بادشاہ ہے تو اپنی سرزمین کا ہے، اگر تو بادشاہ ہے تو اپنی ذات کے لیے، میں حضور کے دین کا خادم ہوں، تیری فوج سے یا تجھ سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تخت و تاج تیرے لیے ہے، سلطنت تیرے لیے ہے۔ اللہ کے فقیر سلطنت کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ ہم حضور کے دین کے خادم ہیں، حضور کے دین کے خادم ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ 1000 کا لشکر دروازے پر کھڑا ہے، بابے اور بیٹھے سکون سبق پڑھانے۔ علماء آکھیا حضور دشمن بوئے تے کھلتا ہے، فرمایا کھڑا رہن دیو، اساں اپنا سبق پڑھانے آپ ہے، جو کوئی دوجی گل ہوئی تو پھر اسی بھی خالی کوئی نہیں۔ ہاں امام بری سرکار جلالی بھی ہیں، یاد رکھیا وے، کسے ٹائم تساں دربار تے جاؤ جناب تے باہروں بار لنگر کھا کے ٹرو، بابے اور فاتحہ نہ پڑھو تو یاد رکھنا پھر بابے اور جلالی بھی ہیں۔ سنا چھوڑا گل، سبحان اللہ آکھو تو اچھی بات نہیں۔ اچ شریف دے اندر تانوں پتہ ہے اولیاء اللہ دی سرزمین ہے اچ شریف، اتھوں نہ ایک سید جدو انہیں سنیا نا شورا امام بری سرکار دا، آپ دے چرچے سنے کہ اسلام آباد دی دھرتی دے اوتے ایک اللہ دا پیارا آیا ہے، لوگ بڑے وہ دی واہ واہ کر دینے، تو وہ بھی اگو سید ہی سی تے نہ کسی پھنے شاہ، نہ کسی پھنے شاہ، تو انہوں حسد ہو گیا امام بری سرکار نال، وہ حاکم بھی سی، انہیں اپنے نال لشکر رلایا، جناب وہ شیر دے اتے سواری کی تھی، سپ سی جڑا انہوں نے اپنا آسا بنایا، تو اچ شریف تو ٹریا امام بری سرکار نال مقابلہ کرنے آستے۔ لیکن اللہ والے تو پھر اللہ والے ہوندے نا، کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے، وقت کے دامن میں کبھی کلندر نہیں آتا، وقت کے دامن میں کبھی کلندر نہیں آتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں آتا، یوں تو سبھی دریا ملتے ہیں جا کے سمندر میں، لیکن سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں آتا۔ امام بری سرکار کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا، جدو ادھے رستے پہنچا نہ تے امام بری سرکار دا جلال آپ نے نا نگاہ ڈالی
اندر ہی اندر وہ تھلے والا سارا جسم فالج زدہ ہو گیا۔ جدو پتہ لگیا نا کہ میں جڑے بابے ہوراں کول جا رہا نا یہ تو میرے نالوں بھی ڈاڈے، انہیں تو الٹا کم خراب کر دیتا ہوئے، رون لگ پیا۔ تو پھر اتھوں ہی کیونکہ اللہ دا ولی تو وہ بھی سی، مراقبے دے اندر افغانستان دے وچ ایک پیر سی، مراقبے دے اندر انہیں او دے اگے معافی منگی، آندے سرکار نے میرے نال ایک کام کر چھوڑا وے، میں مقابلے واسطے جا رہا سا، اگوں انہاں مینوں بھی پھڑ لیا، ہن تسی مہربانی کرو کہ میری سفارش کرو مینوں بابے اور معاف فرما دین۔ امام بری سرکار نو افغانستان دے وچوں بابے ہوراں مراقبے دی حالت دے اندر عرض کیتی سرکار او ہار من گیا وے، انہوں معاف فرما دیو، پہلے آ رہا سی مقابلہ کرن، ہن او تہاڈا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ امام بری سرکار فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اسی معاف کر چھوڑنے ہیں۔ اور اے اللہ والیاں دی شان ہے، جڑا بندہ تھلے لگ جاوے انہوں ہور تھلے نہیں لانا، جڑا بندہ جھک جاوے معافی مانگ لوے انہوں معاف کر دیو۔ اور اے حضرت امام بری سرکار تو پھر سید سن، اور سید دا کم بدلہ لینا نہیں ہوندا، سید دا کم کیے کچھ ہی بولو، سید دا کم کیے معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ اساں اینوں معاف کر دیتا، ہن او جڑا دشمن سی آپ دے نال جنگ کرن واسطے آ رہا سی، آپ دا مہمان بن کے آ رہا۔ حضرت سیدنا امام بری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاماں نو فرماندے نے غلامو اے مہمان آ رہا وے، نال لشکر بھی لے کے آ رہا وے، ساڑھے لنگر دے اندر کھانے دی کیڑی چیز موجود ہے؟ علماء عرض کیتا حضور ایک مٹھ دے برابر آٹا پیا ہویا وے۔ آپ نے فرمایا اس آٹے نو تیار کرو، اتے کپڑا پا دیو، تھلوں پیڑے کڈ کڈ کے روٹیاں پکائی جاؤ، انہاں لشکر والیاں نو بھی کھلائی جاؤ، اے پھنے شاہ نو بھی کھلائی جاؤ۔ جدوں وہ لشکر آ گیا روٹیاں تیار ہو گئیاں، ایک مٹھ آٹے دے وچوں سارے لشکر نے روٹی کھا دیے، اس پھنے شاہ نے بھی روٹی کھا دیے۔ روٹی کھان تو بعد عرض کر دے حضور میں تاڑی بارگاہ وچ مہمان بن کے آیا ہاں، معافی بھی منگیے، سانو تا تسی روٹی کھوائیے، انہاں غلاماں نو بھی روٹی کھوائیے، میرا شیر تے میرا سپ بھکھے بیٹھے نے۔ وہ جڑی میری سواری سی نا شیر وہ بھکھا بیٹھا ہے، تے جڑا میرا آسا سی سپ وہ بھی بھکھا بیٹھا ہے، حضور او دے واسطے بھی کوئی لنگر دے چھڈو نا۔ امام بری سرکار فرمایا اس طرح کرو، میری جڑی گاں کھلتی ہے نا شیر نو پا دیو، تے جڑی مرغی ہے اے سپ دے آگے کھڑی کر دیو۔ تھوڑی دیر دے بعد غلامہ کول پوچھا امام بری سرکار بھئی لنگر کھا لیا انہاں نے شیر؟ انہاں کہا جی ایسا لنگر پا چھوڑیا۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ جس ٹائم وہ غلام تکنے واسطے گئے نا بھی تکیے تے صحیح شیر کتنی گاں کھا دی تے کتنی چھوڑی، اگے گئے تے منظر ہی عجیب ہے، گاں بھی کھلتی مرغی بھی کھلتی، شیر غائب ہے، سپ بھی غائب ہے۔ انہاں آ کے عرض کی تھی حضور اے دا شیر بھی گیا وے، سپ بھی گیا وے، گاں بھی کھلتی مرغی بھی۔ فرمایا کوئی گل نہیں، جڑا ڈاڈا سی انہیں کھا لیا وے، جڑا ڈاڈا سی انہیں او اگو رون لگا، اس معافی منگی، اس کہ سرکار ہن مہربانی کرو جو کچھ ہونا سی ہو گیا، مینوں معاف کرو تے مینوں واپسی دی اجازت دیو۔ اللہ والیاں نے فرمایا اوے اللہ دے بندیا اللہ والے نال بے جا ظلم نہیں کریدا، اللہ والے نال کستائی دا نہیں۔ سیدنا امام بری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس فن شاہ جڑا سی آپ دے نال مقابلہ کرنے واسطے آیا سی، معاف بھی کیتا، نال انہوں اپنا فیض بھی عطا فرمایا۔ اے سن اللہ والے جنہاں دی شان میں سنائیے کہ او شرع دے امام سن، ملنگ دین تو تنگ نہیں سن، تویز داگے دینے والے فقیر نہیں سن، اللہ دے بندیاں نو اللہ نال جوڑن والے اور مدرسے چلان والے، دین پڑھان والے۔ اگلی گل جڑی ادھی میں چھوڑی سی، اورنگزیب عالمگیر جدوں آیا نا حضرت امام بری سرکار دے کول، آپ نے وہ کوئی پرواہ نہیں کی تھی، اپنا سبق پڑھاندے رہے۔ انہوں پتہ لگا کہ واقعی بھئی یہ بابا کوئی لالچی نہیں، دنیا دا متوالا اور طلبگار نہیں، وہ آپ دے قدمہ جا کے بہ گیا۔ امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ نگاہ چکی، فرمایا جا اس فقیر دی تینوں دعا ہے اللہ تینوں سلطنت دے وچ بادشاہ بنائے گا، لیکن ایک نصیحت میری یاد رکھی، کدے کسے دے پاسوں حرام دا لقمہ نہیں کھانا، کسے دے گھروں روٹی نہیں کھانی، حق حلال دا کھاویں، کسے اتے ظلم نہ کری۔ اے جدو اورنگزیب عالمگیر شاہ جہان دا پتر جدو ہندوستان پہنچیا، اللہ نے انہوں سلطنت عطا فرمائی اور ایسا نوازیا انہوں امام بری سرکار نے، ایسا نوازیا
علامہ اقبال فرماندے نے اے جڑا اورنگزیب عالمگیر سی یہ خالی بادشاہ نہیں سی، اپنے وقت دا بہت بڑا عالم اور مجدد گزریا ہوئے۔ اساڑے فقہ حنفی دے اندر ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے فتاوی عالمگیری، فقہ دی بہت بڑی کتاب ہے، وہ دے مقابلے دے اندر کتاب کوئی نہیں فقہ دی، ساڑھے حنفیاں دی کتاب اے اس لکھوائی ہے خود اورنگزیب عالمگیر نے۔ ایسا بادشاہ گزریا ہوئے، انہوں ساری زندگی کدے تنخواہ نہیں کی دی، سارا سال ہاتھ نال قرآن لکھ دا سی، اچھی آواز نال کہہ دیو، سارا سال ہاتھ نال قرآن لکھنا، اور سال تو پورا ہون تو بعد اس قرآن نو فروخت کر کے وہ جڑا معاوضہ ملدا سی سارا سال اسے دے اوتے گزارا کردا سی۔ وہ ایسا وقت دا بادشاہ گزریا جنہوں امام بری سرکار دی دعا لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر دی برکت نال اسا سارے نو بھی امام بری سرکار دا فیض نصیب فرماوے۔ آپ دے مزار تے جدوں بھی جاؤ قرآن دی تلاوت لازمی کرو، فاتحہ شریف لازمی پڑھو، کیونکہ اللہ والیاں دی روح اس سے چیز نال خوش ہوندی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرمائے۔